हज 2026 में लेडीज़ और जेंट्स के कमरे अलग होंगे। हर एक हाजी को स्मार्ट वॉच दिया जाएगा और अजीज़िया में रेस्टोरेंट्स के बारे में कुछ डिटेल्स। इस वीडियो को पूरा देखें, इन 3 चीज़ों के बारे में तफसील से बात करेंगे। हज 2026 में पहली मर्तबा लेडीज़ और जेंट्स अलग अलग कमरों में होंगे। ये बात हज CEO ने हज ट्रेनिंग ऑफ द ट्रेनर्स के दौरान ये बात को वाज़ेह कर दी कि इस बार हज 2026 में लेडीज़ और जेंट्स के कमरे अलग होंगे। पिछले सालों की तरह कि एक ही कमरे में 5 हाजी या 7 हाजी, कई कमरों में तो 10 हाजी भी थे, 5 मर्द और 5 औरतें, या 3 मर्द या 7 औरतें ऐसे मिलके रहते थे पर्दे बनकर। लेकिन इस बार ये चीज़ को वाज़ेह कर दी कि ऐसा नहीं होगा। लेकिन डरने की बात नहीं है, बल्कि उन्होंने ये भी वाज़ेह कर दी कि क्या है, एक ही फ्लोर में अलग अलग कमरे होंगे। लगभग एक फ्लोर में 7 या 8 कमरे होते हैं, उसमें से 3 कमरे मर्द के होंगे, 3 कमरे औरतों के होंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी कि आपके फैमिली के आदमी उसी फ्लोर में होंगे। अगर आपको उनसे बात करनी है, कुछ ज़रूरत के बारे में बात करनी है, तो क्या है, हर बिल्डिंग के रिसेप्शन में एक एरिया बना दिया जाएगा। रिसेप्शन तो वहाँ के बहुत बड़े होते हैं, आराम से 50 या 60 आदमी एक साथ बैठकर बात कर सकते हैं। उतना बड़ा रिसेप्शन होता है हर एक बिल्डिंग्स में। तो क्या है, वहाँ पे अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है, बात करना चाहते हैं, तो आप अपने बीवी से या अपने माँ से, तो क्या है, आराम से वहाँ पे रिसेप्शन में बैठकर बात कर सकते हैं। ये बात बहुत सालों से चली है कि अलग करेंगे, मगर नहीं हुआ। लेकिन इस बार भी उन्होंने ये बात को वाज़ेह की कि इस बार तो कंपलसरी अलग करेंगे। देखते हैं। लेकिन मैं हाजियों से ये बात कहना चाहता हूँ कि क्या है, डरने की बात नहीं है। आपके फैमिली मेम्बर्स को ऐसा नहीं करेंगे कि आपके फैमिली, आपके क्या है, घर के लेडीज़ एक बिल्डिंग में होंगे, आपको कोई और बिल्डिंग में डालेंगे, ऐसा नहीं होगा। एक ही बिल्डिंग में, एक ही फ्लोर में होंगे, सिर्फ कमरे अलग होंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक फ्लोर में 7 से 8 कमरे होते हैं, तो क्या है, 3 रूम्स क्या है लेडीज़ के, 3 रूम जेंट्स के होंगे। तो क्या है, आप आराम से क्या है, अपनी क्या है बात करना चाहते हैं तो आके बात कर सकते हैं। और एक बात दूसरी बात ये कि हर हाजियों को एक स्मार्ट वॉच दिया जाएगा। हर हाजी के पास एक स्मार्ट वॉच हज कमेटी की तरफ से दिया जाएगा। वो क्या है, जैसे हज के ID कार्ड्स और क्या है, वो जो मेटल का ब्रेसलेट दिया जाता था, उसको जिस तरह पहने रहते थे, इसी तरह क्या है, ये हज का जो स्मार्ट वॉच भी आपको देंगे, वो भी आपको हमेशा पहने रहना है, हमेशा। लेकिन कंपलसरी हज के जो 5 दिन हैं, उसमें तो कंपलसरी आपको वो क्या है, पहने रहना है। अक्सर हमने देखा कि क्या है, बुज़ुर्ग लोग मीना में वापसी के दौरान, अरफात से वापसी के दौरान या कहीं गुम जाते हैं, उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या है, उनके पास कोई सेल फ़ोन नहीं रहता, ना उनके पास क्या है, उनको बात आती है अरबी बात। वो क्या है, वो जो पुलिस वाले होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, उनको रखते हैं एक जगह। लेकिन क्या है, उनको बताने नहीं आता कि हमको से मकतब में जाना है, कोसी क्या है एरिया में जाना है, उनको बोलने नहीं आता। तो क्या है, उनको ट्रैक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए ये सब मुश्किलों को दूर करने के लिए ये बार हज कमेटी ऑफ इंडिया ने स्मार्ट वॉच का क्या है शुरू किया। ये स्मार्ट वॉच आप पहने रहेंगे तो क्या है, हम आपको आराम से क्या है, हज कमेटी, अगर कहीं आप गुम जाते हैं तो क्या है, SHI जो स्टेट हज इंस्पेक्टर होते हैं, उनके पास क्या है, वो ऐप होगा कि वो आपको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कहाँ पे हैं, और आपको आराम से वहाँ से आके लेके जा सकते हैं।
اور کیا ہے، اور اس میں مزید اور چیزیں بھی ہیں کہ آپ کو نماز کے بارے میں الرٹ ہوں گے، آپ کو کیا ہے اسپیڈو میٹر ہوگا، پیڈو میٹر ہوگا کہ آپ کتنے اسٹیپس چلے ہیں، اس کے بارے میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل ملے گی۔ اور کیا ہے آپ کے آکسیجن لیولز اس مانیٹر ہوں گے، آپ کے ہارٹ ریٹ مانیٹر ہوں گے۔ یہ بہت اچھی چیز ہے۔ یہ کیا ہے وہاں پہ دھوپ زیادہ ہوتی ہے کہ عرفات کے دن کیا ہے منیٰ میں، مزدلفہ میں واپسی کے دوران، کیا ہے جمرات کو مارنے جانے کے دوران کیا ہے وہاں پہ دھوپ ہوتا ہے، تو آپ کو اگر آپ کے ہارٹ ریٹس اگر اس میں الرٹ مل جائے کہ بڑھ رہی ہے تو آپ کیا ہے آرام سے ایک جگہ بیٹھ سکتے ہیں۔ اگر نہیں آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، آپ چلتے رہے تو کیا ہے آپ اگر سن اسٹروک بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی کچھ دقتیں ہیں۔ لیکن ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حج کمیٹی آف انڈیا نے ایک بہت اچھا انیشیٹو کیا ہے کہ ہر ایک حاجی کو اسمارٹ واچ دینے کا۔ اس میں کیا ہے 7 سے 8 ہزار روپے کچھ چارج ہوں گے، لیکن پیسے کی بات نہیں ہے۔ اس سب سے کیا ہے ہیلتھ وائز اگر سوچیں تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ اسے اگر یوز کریں گے تو بہت فائدے ہوں گے۔ تو کیا ہے دوسری بات تو یہ ہے کہ ہر حاجی کو ایک اسمارٹ واچ دیا جائے گا انشاءاللہ اس بار حج میں۔ تیسری بات، حاجی جب سے یہ بات حج کمیٹی کی طرف سے پھیلی ہے کہ اس بار کوکنگ الاؤڈ نہیں ہے، بہت سے حاجی پریشان ہیں کہ کھانا کہاں سے کھائیں اور کہاں سے کیا ہے اپنے لیے کیا ہے پارسل لیں، یہ تو دقتیں ہیں۔ اسی کے بارے میں تھوڑا ریسرچ کر میں نے ایک چھوٹا سا میپ کے ذریعے آپ کو بتانے کی بھی کوشش کی کہ کیا ہے عزیزیہ میں بہت سے ریسٹورنٹ چینس ہیں۔ کیا ہے آپ کو حیدرآبادی کھانا بھی مل جاتا ہے، تمل ناڈو کے واسطے کیا ہے وہاں پہ تمل ناڈو کے حساب سے کیا ہے آپ کو صبح میں اڈلی ڈوسے وہ بھی مل جاتے ہیں، وائٹ رائس بھی مل جاتا ہے۔ اور کیا ہے مزید جتنے بھی عرب کے ریسٹورنٹس ہیں اور کیا ہے پاکستانی ریسٹورنٹس ہیں، وہاں پہ کیا ہے کھانا آپ کو بہت کیا ہے آرام سے بنا مسالے کے ملتا ہے۔ آپ کیا ہے اس کھانے کو آرام سے کھا سکتے ہیں، آپ کے کیا ہے پیٹ میں کوئی دقت نہیں ہوگی۔ اگر مزید آپ کو کچھ مسالہ کھانے کی خواہش ہے کیا ہے اور اسپائسی کھانے کی خواہش ہے تو کیا ہے وہاں پہ بہت سے ریسٹورنٹ ہیں، آپ کو وہاں پہ گریویز ملتے ہیں، آپ وہ گریویز بھی لے کر کیا ہے اس میں ایڈ کر کے کھا سکتے ہیں۔ جیسے کیا ہے حاجیوں کے لیے بہت سے سہولت ہے عزیزیہ میں، ریسٹورنٹس تو بہت ہیں، آرام سے آپ کیا کھا سکتے ہیں۔ اگر آپ حرم میں ہیں اور آپ کو کیا ہے کھانے کی ضرورت ہے تو کیا ہے آپ کو حرم میں صفا ٹاور میں آپ کو سیکنڈ تھرڈ فلور میں بہت سے ریسٹورنٹ اندر ہیں صفا ٹاور کے، وہاں پہ آپ آرام سے کھا سکتے ہیں۔ وہاں پہ بہت سے ریسٹورنٹس ہیں اندر صفا ٹاور کے، آپ بہت ریزنیبل پرائز میں 7 ریال 8 ریال میں آپ کو کیا ہے ایک کمپلیٹ گریوی اور روٹی مل جاتی ہے، اور کیا ہے آپ پیٹ بھر کر آرام سے کھا سکتے ہیں وہاں پہ۔ اور 1-2 ریال میں پروٹھا مل جاتا ہے، آملیٹ مل جاتا ہے۔ حرم میں رہ کر صفا ٹاور میں آرام سے کھا سکتے ہیں۔ اور کیا ہے اگر کلاک ٹاور میں بھی کھانا چاہتے ہیں تو کلاک ٹاور میں بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، 30 ریال 35 ریال میں آپ کلاک ٹاور میں آرام سے 2 آدمی کھانا کھا سکتے ہیں پیٹ بھر کر۔ کلاک ٹاور میں 3rd یا 4th فلور میں ریسٹورنٹس ہیں، وہاں پہ آرام سے آپ کیا ہے وہاں پہ جا کے کھا سکتے ہیں۔ تو مزید یہی بتانا تھا کہ حاجی پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے کھانے کا انتظام آلریڈی ہو چکا ہے۔ آپ آرام سے حج کی تیاری کریں، کھانے کے بارے میں یا کوکنگ کے بارے میں یا کچنز کے بارے میں مت سوچیں، آپ اپنی عبادت میں دھیان دیں، حج کو سیکھیں، دعاؤں کو سیکھیں، نماز کو سیکھیں، آپ اس کے بارے میں دھیان دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا ہے ان سب چیزیں جو ایکسیسریز ہیں یہ سب کو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔ آپ بس اپنے حج کو سیکھیں، نماز کو سیکھیں، حج کے 5 دن کو سیکھیں، عبادتوں کو سیکھیں، دعاؤں کو سیکھیں، یہ سب چیزیں سیکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بجٹ کی جو چیزیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ بس اس ویڈیو کے ذریعے یہی بتانا تھا کہ ان 3 چیزوں کو کہ لیڈیز اور جینٹس الگ ہوں گے، اور ایک ہر حاجی کو ایک اسمارٹ واچ دیا جائے گا، اور کوکنگ جو ریسٹورنٹس کے عزیزیہ میں ہیں اس کے بارے میں بولنا تھا۔ بس دعا کرتا ہوں کہ کیا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کے حج کو قبول فرمائے، اور آپ سب سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ جزاک اللہ خیر۔